بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس بات کا تو ایک اجماعی فیصلہ ہے اہل سنت کے ہاں۔ سب کو معلوم ہوگا کہ اہل سنت کے ہاں کسی بھی موقع پر ماتم کی اجازت بالکل نہیں ہے، کہ اہل سنت کے ہاں ماتم کرنا حرام ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ان کے ہاں بالکل ماتم کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی موقع پر۔ اہل سنت کے ہاں تو یہ ایک اجماعی فیصلہ ہے، جس طرح سے واضح پتہ ہے سب کو، لیکن اس کو دیکھ کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ محرم الحرام کے موقع پر اہل سنت اور جو بھی کوئی بھی مکتبہ فکر ہے، اس کو چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو ذوات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ماتم نہیں کرتے یا ان کے ہاں یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے تو اس کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ، جو اہل بیت علیہ السلام کی جو ذوات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے اور ان کی اولاد جو واقعہ کربلا پیش ہوئے ان میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں۔ یہ تو نہیں ہے بالکل ہم ان کو چھوڑ دیں گے، اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ایک مکتبہ فکر کے ہاں یا کسی بھی مکتبہ فکر کے ہاں کوئی چیز جائز نہیں ہے، یہ اس پر یہ بات لازم نہیں ہو جاتی کہ وہ اس چیز کو پکا ہی چھوڑ دے، یہ بات نہیں ہے۔ ابھی جو بھی علماء کرام ہیں، محرم الحرام کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں یہ چاہیے کہ سب کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں، ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی جائے۔ یہ بات نہیں ہے کسی بھی اپنی مخالف پارٹی کے بارے میں بات کی جائے اور ان کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کی جو اپنے فضائل بیان کیے جائیں اور اپنی تعریفیں کی جائیں، اور دوسروں کے جو ہیں وہ نقص نکالے جائیں کہ فلاں میں یہ نقص ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ابھی جو علماء کرام ہیں ان کو یہ چاہیے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو اس میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اور کسی طرف ان کو جانا چاہیے یا کسی اور شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے مناقب، فضائل اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں واضح چیزیں موجود ہیں وہ بیان کی جائیں۔ اس بات سے بالکل پرہیز کی جائے کہ کسی بھی مخالف طبقے کے بارے میں جو ان کے ہاں رواج سمجھا جاتا ہے یا جو ان کے ہاں عبادت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نہ چھیڑا جائے۔ ہاں، اگر وہ آپ کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں اس طرح کی کچھ نازیبا اور اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ریبٹل کے طور پر ان کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر آپ ان کے بارے میں اس طرح سے مخالفت پیدا نہ کریں کہ وہ آپ کے بارے میں بس ڈسکشن کرنا شروع ہو جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی جو ذوات ہیں وہ صرف کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، وہ ہمارے لیے سب تعظیم کے لائق ہیں، سب کے سب۔ وہ ہمارے لیے بھی، ان کے ہاں بھی جو بھی مکتبہ فکر ان کی جو جس طرح سے تعریف کرتا ہے ان کی تعریف ہی کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا ہی رشتہ ہے ان کا۔ تو لہٰذا اصل جو مقصد ہے یہ نہیں ہے مخالفت پیدا کرنا، اصل جو مقصد ہے اہل بیت علیہ السلام کی ذوات کو ڈسکشن کرنا، اس کے اوپر زور دینا اور ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی جائے جتنی بھی ہو سکے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسی لیے ہے کہ وہ جو واقعہ کربلا پیش ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے جو افراد تھے، اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو اولاد تھی وہ ادھر دردناک جو واقعہ مشہور و معروف ہے وہ جو پیش آیا واقعہ، اس کی مذمت کی جائے، ان لوگوں کے حق میں کبھی بھی بات اس طرح سے نہ کی جائے۔ یہ ایک حقائق پر مبنی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے مخالفین کا تذکرہ اس طرح سے نہ کیا جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی جو شہادت ہے اس پر بات کرنا محرم الحرام کے مہینے میں یہ ایک لازمی اور تلخ جو پہلو ہے اس پر بات کرنا ایک اچھی بات ہے،
اور اسی پر بات کرنی چاہیے اور مخالفین کو ڈسکس کیا جائے. اور یہ نہیں ہے ان کے جو طبقہ ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی اگر فضائل بیان کرتا ہے وہ تو فضائل کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو غلو کرتے ہیں اس کو اس طرح سے زیادہ نہ چھیڑا جائے جس کی وجہ سے مخالفت زیادہ بڑھ جائے. اتحاد بین المسلمین کے درمیان رہ کے انسان کو جو بات چیت کرنی چاہیے وہی ہونی چاہیے. لہٰذا جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت علیہم السلام ہیں ان پر جتنی بات کی جائے اتنا اچھا ہوگا.